کلام میں ہم خدا کا نام یہوہ سوا لشکروں کے خداوند کے طور پر ظاہر ہوتا دیکھتے ہیں۔ ایک دوست نے کہا میرا خیال ہے لشکروں کے خداوند کا مطلب ہے کہ یسوع کوئی شخص ہے جو آپ کو میز پر بٹھاتا ہے اور میزبانی کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ آ جائیے یسوع لشکروں کے خداوند فرشتگان کی فوج کے سپہ سالار کی بات کرتے ہیں۔ میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور خوش آمدید۔ بدروحیں نکالی گئیں اور کس لیے؟ سوچیں کہ آپ منہ سے کلام کرتے اور حکم دیتے ہیں خداوند کے نام میں شفا پاؤ۔ دیکھو خدا کا برا، خدا کہتا ہے میں ہوں پاسٹر سٹیون بروکس اور آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج آئیے اپنی بائبل نکالیں اور دیکھیں پہلا سیموئیل پہلا باب اور آیت نمبر 1 میں ہم دیکھتے ہیں کہ القانا نامی ایک شخص تھا جو افرایم کے قبیلے سے ایک یہودی آدمی تھا، اور دوسری آیت میں لکھا ہے اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنّا تھا اور دوسری کا نام فننا تھا، اور فننا کی اولاد ہوئی پر ہنّا بے اولاد تھی۔ تیسری آیت انتہائی اہم ہے۔ یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے جاتا تھا۔ یہاں تیسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے نام کا پہلا ذکر رب الافواج کے طور پر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر جب آپ عہد نامہ قدیم سے پڑھتے ہیں اور آپ خدا کا نام یہوہ دیکھتے ہیں تو خدا کے نام کے امتزاج کا خوبصورت اظہار نظر آتا ہے۔ تو یہ دلچسپ بات ہے، خدا کا یہ نام اتنا بڑا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں ایک سے زیادہ تاثرات پیش کرنا ہوں گے تاکہ بہتر سمجھ پا سکیں کہ وہ کتنا عظیم ہے۔ ہمارے پاس کلام میں موجود ہے، جیسے یہوہ شالوم، خداوند خدا جو ہماری سلامتی ہے، یہوہ نسی، خداوند خدا جو ہمارا جھنڈا ہے، اور یہوہ یری، خداوند خدا جو ہمیں مہیا کرنے والا ہے۔ اور ہم بنیادی طور پر خدا کے نام کے 8 امتزاج یہاں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ہمارے پاس رب الافواج کا پہلے ذکر ہے، اور عبرانی زبان میں یہ نام یہوہ سوا ہے۔ عبرانی زبان میں جے کا حرف نہیں ہوتا، لہٰذا جے کو چھوڑ سکتے ہیں اور یہوہ سوا کہہ سکتے ہیں۔ اسے صحیح طور پر آپ ادا کر سکتے ہیں، اور یہ فرشتگان کی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے خدا کا نام ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہوہ سوا، تو یہ خداوند کے بارے میں فرشتگان کی فوجوں کے سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے بتاتا ہے۔ ہمیں تھوڑا اور دیکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ نہ صرف فرشتگان کی فوجوں کا سپہ سالار ہے بلکہ کائنات کے اندر موجود تمام فوجوں کا وہ سپہ سالار ہے۔ دنیا کی مختلف فوجوں کے بارے میں سوچیں، آپ فوجوں پر غور نہیں کرتے، لیکن وہ یہوہ سوا کی سپہ سالاری میں کام کرتی ہیں۔ وہ تمام سیاروں اور ستاروں اور کہکشاؤں پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وہ تمام مینڈکوں کی فوج پر اختیار رکھتا ہے۔ خدا مینڈکوں کو ایک حکم دیتا ہے اور ایک پوری فوج دکھائی دیتی ہے، اور وہ مصر میں آنے لگتی ہے اور مصریوں کو مغلوب کرتی ہے۔ ہم 10 آفتوں میں یہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جوئیں یہوہ سوا کے حکم کا جواب دیتی ہیں، ٹڈیاں جواب دیتی ہیں۔ خدا ٹڈیوں کی فوج کو بلا سکتا ہے، بغیر کسی شمار کے وہ آتی ہیں۔ خدا مچھلیوں سے بھی بات کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک مچھلی سے بات کرتا ہے، اور وہ مچھلی ایک بہت بڑی مچھلی بنتی ہے اور ایک نافرمان نبی کو نگل لیتی ہے۔ دراصل اسرائیل میں ایک ربی نے کہا کہ کائنات کے تمام ایٹمز اور مالیکیولز مل کر فوج کی اکائی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ او خداوند کی تعریف ہو! لہٰذا جب آپ یہوہ سوا کو رب الافواج کے طور پر سوچتے ہیں تو ہاں، بنیادی طور پر وہ فرشتگان کی فوج کے سپہ سالار کی حیثیت سے ہے، لیکن وہ تمام لشکر جو موجود ہے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ وقتاً فوقتاً جو ہونا شروع ہوا وہ دراصل یہ تھا کہ یہودی لوگوں کے ذہن میں یہ نام یہوہ سوا حقیقت میں رب الافواج کے طور پر شناخت پا گیا تھا۔ ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہنّا کو اس کا معجزہ حاصل ہوا، اور 11ویں آیت میں کہا گیا ہے کہ اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج، ٹھیک ہے سنے ایک بار پھر رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔
اور یہوہ سوا نے یہ رونا سنا اور آخر کار یہ بچہ اس کے رحم سے پیدا ہوا اور اس بچے کا نام سیموئیل رکھا گیا، جو اسرائیل کی قوم کے عظیم نبیوں سے ایک نبی بنا۔ اب ہم کلام پاک میں کئی بار یہوہ سوا کا نام دیکھتے ہیں، لیکن یہ اکثر خدا کی طاقت اور قدرت کے فوجی اظہار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ آئیے اب پہلا سیموئیل 17ویں باب پر جائیں اور ہم 45ویں آیت دیکھیں گے۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برچھی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے۔ دیکھیں، جب داؤد جولیت کا سامنا کر رہا تھا اور جولیت اسرائیل کے خداوند کی فضیحت کر رہا تھا اور اس کا مذاق اڑا رہا تھا، تو داؤد کہتا ہے کہ میں تیرے پاس یہوہ شالوم کے نام سے نہیں آتا، میں آج تجھ پر سلامتی نہیں چاہتا، میں تیرے پاس یہوہ نسی کے نام پر نہیں آ رہا، میں تجھے جھنڈے کے ساتھ نہیں لے جاؤں گا، آج میں تیرے پاس رب الافواج کے نام سے آتا ہوں، فرشتگان کی فوجوں کے سپہ سالار، اسرائیل کی فوجوں کے رب، جس کا تو نے انکار کیا ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہوہ سوا حقیقت میں اسرائیل کی فوجوں کا سپہ سالار ہے۔ تو آج اسرائیل کے پاس جدید IDF اسرائیلی دفاعی فورسز ہیں اور ان کے پاس کچھ بڑے جرنیل اور کچھ قائدین ہیں، لیکن آپ کو جاننا ہے کہ یہوہ سوا جو ان سب پر اختیار رکھتا ہے اور ساتھ ہی فرشتے دن رات اسرائیل کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں اپنے دل سے یہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب داؤد نے فلاخن لی اور پتھر لیا اور اس نے اسے اپنی ساری طاقت کے ساتھ گھمایا، تو میرا ایمان ہے کہ آسمانی ہیڈ کوارٹر سے یہوہ سوا کے حکم سے ایک فرشتہ اس پتھر کے پیچھے ہوگا اور وہ پتھر فلاخن سے نکلا ہوگا، جیسے AK-47 رائفل سے گولی نکلتی ہے، کیونکہ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ پتھر اس جبار کے سر پر لگا تو اس کی پیشانی کے اندر گھس گیا، جیسے کسی رائفل کی گولی ماری جاتی ہے، اور وہ آگے گر گیا۔ وہ جبار منہ کے بل نیچے گرا اور اس پتھر نے اسے ہلاک کر دیا۔ لیکن دوستو، داؤد ہمیشہ ڈرامائی انداز میں اور ہمیشہ چیزوں کو خوبصورت طریقوں سے اظہار کرنے کے لیے ایک مزاج رکھتا تھا۔ وہ اپنی تلوار لے کر جبار کے پاس گیا اور جبار کے سر کو کاٹ دیا۔ وہ کچھ اور ہی تھا، وہ ایک نبی تھا، ایک زبور نویس تھا، لیکن یقینی طور پر ایک جنگجو بھی تھا، اور وہ جانتا تھا کہ رب الافواج یہوہ سوا کے ساتھ کیسے رابطہ قائم رکھنا ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم خدا کی فوجی نوعیت اور اس کے حکم کے تحت فرشتوں کو سمجھیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل اس کے 26ویں باب کی 53ویں آیت میں یسوع نے کہا، کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس سبھی موجود کر دے گا؟ دیکھیں، رومی آرمی کا ایک لشکر 6000 فوجیوں پر مشتمل تھا، تو یہ ممکنہ طور پر 72,000 فرشتے بنتے ہیں جو اچانک رب الافواج کے حکم پر آتے ہیں۔ میرے دوستو، خداوند یسوع مسیح یہوہ سوا ہے، وہ فرشتوں کی فوج کا سپہ سالار ہے، اور یاد رکھیں کہ خداوند آپ کی طرف سے لڑنا چاہتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک خاص ذریعے کی شراکت کرنا چاہتا ہوں، جس کے بارے میں میرا ایمان ہے یہ آپ کی دعائیہ اور عبادتی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نئے درجے پر لے جائے گی۔ ہمارے پاس 2 DVDs کا سیٹ ہے جس میں رات کے وقت دعا کرنے کے موضوع پر بہترین تعلیمات موجود ہیں۔ بہت سے لوگ دن کے وقت دعا کرتے ہیں، جو کہ زبردست ہے، مگر رات کے وقت خدا کے قریب تر آنے کے خاص موقع موجود ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ ان 2 DVDs سے برکت پائیں۔ اس کے ساتھ اضافی طور پر آپ کو الہی خوشبوئیں اور ان کا مطلب کیا ہے، اس کے موضوع پر خاص تعلیمات حاصل ہوں گی۔ بہت سے مسیحی ان الہی خوشبوؤں کو سونگھتے ہیں، مگر اکثر وہ ان کے نبوتی معنوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ ہم ان سے پردہ اٹھائیں گے اور آپ الہی خوشبوؤں میں چلنے سے بابرکت ہوں گے۔ مہربانی سے زبردست روحانی ذرائع کے لیے خود کو دستیاب کریں۔ خدا کے ساتھ آپ کے بہترین سفر میں آپ کی سرمایہ کاری ہے۔ آج ہم یہوہ کے کردار یہوہ سوا پر گفتگو کر رہے ہیں، جو کہ رب الافواج ہے۔ آئیے حزقیل کی کتاب کے 40ویں باب کو دیکھیں، اور پہلی آیت میں لکھا ہے، ہماری اسیری کے 25ویں برس کے شروع میں اور مہینے کی 10ویں تاریخ کو، جو شہر کی تسخیر کا 14واں سال تھا، اسی دن خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور وہ مجھے وہاں لے گیا۔ وہ مجھے خدا کی رویتوں میں اسرائیل کے ملک میں لے گیا، اور اس نے مجھے ایک نہایت بلند پہاڑ پر اتارا، اور اسی پر جنوب کی طرف گویا ایک شہر کا نقشہ تھا،
اور پھر تیسری آیت میں یوں لکھا ہے، اور وہ مجھے وہاں لے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جس کی جھلک پیتل کی سی تھی۔ اب آپ دیکھیں، میں جو آپ کو بتا رہا ہوں خدا کے کلام کی کچھ دلچسپ چیزیں ہیں۔ ایک بار کچھ سال پہلے میں تائیوان میں تھا اور ایک منسٹرز کی کانفرنس میں کلام کر رہا تھا۔ پورے جنوب مشرقی ایشیا کے بہت سے پاسٹرز، خدا مبلغ اور انجیلی مبشران وہاں پر موجود تھے۔ وہ ان عبادات میں اچھی تعلیم اور تدریسی ذرائع حاصل کرنے کے لیے آئے تھے تاکہ دنیا میں لوگوں کو سکھا سکے۔ تو یہ بہت طاقتور میٹنگز تھیں اور ان عبادات میں روح القدس بڑی مضبوطی سے کام کر رہا تھا۔ تو میں نے پہلے ہی کچھ سیشنز میں پڑھایا تھا اور میں اگلے سیشن کی تیاری کے لیے دعا کر رہا تھا جو چند گھنٹے بعد تھا۔ اور جب میں وہاں ہوٹل کے کمرے میں دعا کر رہا تھا تو میری ایک مختلف قسم کے فرشتے سے ملاقات ہوئی جو کسی بھی قسم کے فرشتوں سے مختلف تھا۔ اور جب میں دعا تھا تو میں رویا میں چلا گیا اور یہ فرشتہ میرے سامنے نیچے آنے لگا۔ وہ اندر آ گیا اور آہستہ آہستہ وہ نیچے آ رہا تھا۔ ویسے تمام فرشتوں کے پر نہیں ہوتے، اس فرشتے کے بھی پر نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس میں اڑنے کی صلاحیت تھی۔ اور جب یہ فرشتہ میرے سامنے آیا تو میں نے کچھ ایسا دیکھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بالکل مکمل طور پر پیتل سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پیتل کا تھا، بازو پیتل کے تھے، اس کا لباس پیتل کا تھا۔ میں اس کے پاؤں کو دیکھ سکتا تھا، اس کے پاؤں بھی پیتل کے تھے اور اس کی ہر چیز پیتل کی تھی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کیونکہ خدا کچھ دھاتوں کے ذریعے پیشن گوئی کے علامتی اظہار بھی کرتا ہے۔ جب بھی آپ سونا دیکھتے ہیں، سونا الوہیت کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ خدا کی فطرت کی نمائندگی کرتا ہے۔ جب آپ چاندی دیکھتے ہیں تو یہ مخلصی کی نمائندگی ہے۔ جب آپ پیتل دیکھتے ہیں تو آپ عدالت کی ایک شکل دیکھتے ہیں۔ تو اس فرشتے نے میرے پاس آ کر کچھ دلچسپ باتوں کی شراکت شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے کہا، میرا نام بوئز ہے۔ اس نے کہا، میں پیتل کے دور سے زمین پر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پیتل کا دور 3000 قبل از مسیح کے دور کے قریب شروع ہوتا ہے۔ تو میں جانتا تھا وہ طویل عرصے سے یہاں پر ہے اور قدیم تاریخ کے بارے میں میری سمجھ بوجھ کی وجہ سے وہ اس کا اشتراک کر رہا ہے۔ لیکن اس نے کچھ دلچسپ کہا کہ وہ خداوند کے حکم کے تابع ہے اور اس کے حکم کے تحت اس کے پاس 3000 فرشتے ہیں جو اس کے ماتحت خدمت کرتے ہیں، جو اس کے احکامات اور ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ خداوند نے اسے ایک بنیادی کام کے لیے زمین پر بھیجا ہے کہ وہ فراہمی کے لیے خدام کے پاس آئے۔ او خداوند کی تعریف ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں بہت پرجوش ہو گیا کیونکہ تمام خدام کو فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اس کام کو انجام دے سکیں جو خدا نے انہیں دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ دلچسپ ہے کیونکہ اس فرشتے کا نام بوئز تھا اور یہ فرشتہ جو کرتا تھا اور اس کے حکم کے نیچے فرشتے جو کرتے تھے وہ دراصل خدام کی فراہمی کا سبب بنتے تھے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح خدا لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے اور لوگوں کو مرد ہوں یا عورتیں بھیج سکتا ہے تاکہ وہ اس کام کو کر سکیں جو خدا نے انہیں دیا ہے۔ تو میں رود کی کتاب کے 2 باب کی پہلی آیت میں موجود ایک دلچسپ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 2 باب کی پہلی آیت، اس میں کہا گیا ہے، اور نومی کے شوہر کا ایک رشتہ دار تھا جو علی ملک کے گھرانے کا بڑا مالدار تھا، اس کا نام بوئز تھا۔ اب عبرانی اسکالرز بوئز کے نام کے معنی پر بحث کرتے ہیں۔ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نام کے معنی طاقت کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ہم بوئز کے بارے میں ایک بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ وہ بڑا مالدار شخص تھا۔ اور میں صرف ایک لمحے کے لیے خدام سے بات کرنا چاہتا ہوں جو آج دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے پاس کام ہے جو خدا نے کھوئے ہوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو دیا ہے، اور یہاں مختلف گاڑیاں اور پلیٹ فارم ہیں جن کے ذریعے آپ ان تک پہنچتے ہیں۔ لیکن خدا بوئز جیسے عطیہ دہندگان کو آپ کی منسٹری میں بھیجنا چاہتا ہے تاکہ آپ دنیا بھر میں خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری کی منادی کر سکیں۔ اب بوئز دینے والا کیا ہے؟ بوئز جیسا کوئی ہے جس کے پاس بڑی دولت ہے جو اس چیک پر کچھ صفر شامل کرتا ہے، خداوند کی تعریف ہو، اور پھر آپ اس چیک کو کیش کرتے ہیں اور چیک اچھا ہوتا ہے۔ اور خدا بوئز جیسے مالی مددگاروں کو بھیجتا ہے، اور خدا کے پاس بوئز فرشتہ ہے جس کے نیچے بہت سے دوسرے فرشتے ہیں جو یہوہ سوا کے جھنڈے کے تحت کام کرتے ہیں، جو لشکروں کا خداوند ہے اور رب الافواج ہے۔ اور خدا فرشتوں کو آپ کی زندگی میں، آپ کی منسٹری میں بھیجنا چاہتا ہے تاکہ فراہمی آئے، اور جو لوگ بوئز ڈونرز ہیں انہیں آپ کی منسٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ خدا کو جلال دیں۔ میں جانتا ہوں کچھ ایسے ہیں جو ابھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے پاسٹر اسٹیون، میں خادم نہیں، اس منصوبے میں میری جگہ کہاں ہے؟
یہاں آپ کی جگہ ہے۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں شامل ہونے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنے پاسٹر کو اور خدا کے خادم کو سنتے ہیں جس سے خدا نے آپ کو قائل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور آپ اس خدمت کو آگے بڑھانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، خدا آپ کو بوئز دینے والا بنانا چاہتا ہے۔ او خدا کی تعریف ہو، ہاللویا۔ اور ہم ہر ڈالر کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جب خدا آپ پر مسا بھیجتا ہے اور خدا آپ کو بااختیار بنانے کے لیے فرشتہ بھیجتا ہے اور خدا آپ کی زندگی میں مال اختیار بھیجتا ہے تو آپ کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں پولس رسول نے دینے کے فضل اور دینے کی نعمت پر بات کی ہے۔ کچھ لوگوں نے شاید تھوڑی مایوسی محسوس کی ہو کیونکہ آپ دینے کی نعمت میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس اپنی فراہمی نہیں۔ دیکھیں اگر آپ لشکروں کے خداوند یہوہ سوا کو پکارتے ہیں، کہیں خداوند اگر تو مجھے برکت دے تو میں منسٹری کی خدمت کروں گا جس سے تو نے مجھے منسلک کیا ہے، پھر خدا فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ فرشتے آپ کی زندگی میں مافوق الفطرت فراہمی لانے کا سبب بنیں گے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ خود ایک بوئز دینے والے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ اور دیکھیں جب میں نے وہاں ہوٹل کے کمرے میں فرشتے سے ملاقات کی اور وہاں رویا پائی اور فرشتہ چلا گیا، میں نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور مجھے اچانک احساس ہوا کہ میں اگلا سپیکر ہوں، مجھے 3 منٹ کے اندر میٹنگ میں پہنچنا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی بائبل پکڑی اور اپنے نوٹس لیے اور میں نے ٹائی سیدھی کی اور جلدی سے تیار ہو گیا اور جلدی سے کانفرنس ہال کی طرف چل پڑا جہاں پر سیشن ہو رہا تھا۔ اور جب میں دروازے پر پہنچا تو یہ خدا کے جلال میں گھومنے کی طرح تھا۔ خدا کا جلال اس میٹنگ پر چھایا ہوا تھا اور میزبان مرد خدا جو بول رہا تھا اس وقت جب میں اندر داخل ہوا وہ بات ختم کر رہا تھا اور وہ رو رہا تھا اور کانفرنس میں موجود تمام پاسٹرز اور خدام سے بات کر رہا تھا اور وہ رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا خدا نے مجھے آپ کو بتانے کے لیے کہا ہے کہ آپ کو منسٹری کے لیے بوئز دینے والے کی ضرورت ہے اور خدا آپ کی منسٹری کے لیے بوئز دینے والا بھیجے گا۔ اور میں نے سوچا یہ حیرت انگیز ہے، میں نے ابھی بوئز نامی فرشتے سے ملاقات کی ہے اور یہاں بھی وہ اسی چیز پر بات کر رہا ہے۔ عزیزو خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے تاکہ آپ باعث برکت بن سکیں۔ میں پیور گولڈ کے تمام عہد کے شراکت داروں کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں۔ آپ ہی کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کے ساتھ انجیل کی شراکت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ وہ جو ماہانہ بنیاد پر اس منسٹری کی مدد کرتے ہیں وہ پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار ہیں۔ ہم ایمان اور خدا پر بھروسے کے اس پیغام کو آگے لے جانے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ خدا کی قربت میں چل سکیں اور یہ براڈ کاسٹ دنیا کے ہر حصے تک پہنچ سکے۔ دعائیہ طور پر میرے ساتھ شریک ہوں، اور اگر آپ ابھی تک پیور گولڈ کے عہد کے شراکت دار نہیں بنے تو آئیں جبکہ ہمارے پاس وقت ہے، ہم مل کر کام کریں اور وہ سب کریں جو ہم کر سکتے ہیں تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی کی جائے اور کلیسیا ایمان میں مضبوط ہو اور خدا کے لوگ اس کی قربت میں چلیں اور ایک گہری عہد کی زندگی قائم ہو۔ شکریہ، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ پیور گولڈ کے عہد کے شریک ہیں۔ لوکا 8واں باب پہلی آیت۔ تھوڑے عرصے کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی جس میں سے 7 بدروہیں نکلی تھیں، اور یوحنا ہیرودیس کے دیوان خوذہ کی بیوی اور سوسنہ اور بہتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ آپ غور کریں، دیکھیں آپ کو بوئز دینے والا بننے کے لیے لڑکا ہونے کی ضرورت نہیں۔ کلام میں بہت سی عظیم مالی مدد کرنے والی خواتین کا ذکر ہے، اور یہاں خدا کے کلام میں 3 خواتین کا ذکر ہے جو بوئز مالی مدد کرنے والی تھیں، اور ان کا نام کلام میں درج ہے۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کی مالی مدد میں حصہ لیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ پاسٹر سٹیون ان کا نام کیوں درج ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں وہ کلیدی مدد کرنے والی تھیں، اور لکھا ہے اور بھی دوسری تھیں۔ تو جو بھی فراہمی آتی ہے اور جو ضروری ہے، لیکن جب آپ کے پاس بہت ہی خاص بہت بڑے پروجیکٹس اور منسٹریز ہوں، جب آپ کے پاس بڑے پروجیکٹس ہوں تو آپ کو بوئز جیسے دینے والے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان منصوبوں کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ خاص درکار ہوتا ہے، اور ہم سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن خدا اس گھڑی میں بوئز دینے والے کو اٹھانا چاہتا ہے اور اپنے لوگوں کی مالی مدد کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا بھر میں انجیل کی منادی ہو سکے۔
پاسٹر اسٹیون یہ اچھا ہے، لیکن یہ دراصل قدیم عہد نامے کی چیزیں ہیں، کیونکہ آپ یہوہ، سبا اور لشکروں کے خداوند کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سنیں، خدا کے ناموں کا اطلاق تمام عہدوں پر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، جہاں تک مجھے معلوم ہے یعقوب کا خط نئے عہد نامے میں ہے، اور آئیے دیکھتے ہیں یعقوب 5واں باب پہلی آیت ہے، دولت مندو ذرا سنو تو تم اپنی مصیبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واویلا کرو۔ تمہارا مال بگڑ گیا اور تمہاری پوشاکوں کو کیڑا کھا گیا، تمہارے سونے چاندی کو زنگ لگ گیا اور وہ زنگ تم پر گواہی دے گا اور آگ کی طرح تمہارا گوشت کھائے گا۔ تم نے اخیر زمانے میں خزانہ جمع کیا۔ اب یعقوب جو یہاں پر سامنے لا رہا ہے وہ آخری دنوں کے آخری اوقات کے لیے ایک مکاشفہ ہے، اور ہم نہ صرف آخری زمانے میں ہیں بلکہ ہم آخری زمانے کے آخری دنوں میں ہیں۔ لہٰذا وہ یہاں جو بات کر رہا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو اب مسیح کی کلیسیا میں سامنے آ رہی ہے، اور ہم اسے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ چوتھی آیت، دیکھو جن مزدوروں نے تمہارے کھیت کاٹے ان کی وہ مزدوری جو تم نے دغا کر کے رکھ چھوڑی چلاتی ہے، اور فصل کاٹنے والوں کے فریاد رب الافواج کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے پاسٹر اسٹیون، فریاد سبت کے خدا کے کانوں تک پہنچ گئی ہے۔ دیکھیں، بائبل یہ نہیں کہتی، یہ سبت کے خداوند کی بات نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ رب الافواج تک پہنچی ہے۔ کبھی کبھی ہم اسے پڑھتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبرانی سے یونانی زبان سے لانے اور پھر اسے یونانی سے انگریزی میں لانے میں ہم اس کے مطلب کو کہیں کھو دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تھوڑا عام فہم ہوتا ہے۔ جس کا وہ یہاں ذکر کر رہا ہے وہ رب الافواج ہے، یعنی آپ کا یہوہ سوا، جو خدا کا نام ہے، نہ صرف عہد نامہ قدیم میں بلکہ نئے عہد نامے کے آخری وقت میں بھی یہ مکاشفہ ہے اور یہ ظاہر ہوتا ہے۔ رومیو 9ویں باب میں پولس رسول نے بھی رب الافواج یہوہ سوا کے نام کا ذکر کیا، لیکن میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ان آخری دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ فرشتگان کی فوج کا سپہ سالار اور لشکروں کا رب آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجے گا جب آپ کی فراہمی کی ضرورت ہو، تاکہ پوری دنیا میں انجیل کی منادی ہو سکے۔ خدا کی تعریف ہو۔ میں ابھی لندن میں خدمت سے واپس آیا ہوں، اور وہاں ان حیرت انگیز کانفرنسز کے دوران ایک بہت ہی پیاری اور اچھی مسیحی خاتون تھی جو مجھے اور میری اہلیہ کو ہوٹل سے لے گئی اور ہمیں میٹنگ میں پہنچایا تاکہ میں وہاں کلام کر سکوں، اور اس نے بتایا کہ اس کا اپنا ایک کاروبار ہے اور وہ اس کاروبار کی سربراہ تھی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے دماغ میں یہ سوچا کہ شاید ٹھیک ہے اس کے پاس 3 یا 4 افراد کام کرتے ہوں گے جو اس کے لیے موجود ہوں، کیونکہ وہ بہت ہی شائستہ تھی۔ اور اب سوچیں کہ اس کی شخصیت اتنی پیاری تھی کہ میں نے سوچا کہ اس کے پاس شاید اتنا بڑا کاروبار نہیں ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کاروبار اس کے پاس ہو۔ لیکن اس نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ پاسٹر اسٹیون، میرے پاس 500 ملازمین ہیں، اور خدا نے مجھے ایک خاتون بوئز کے طور پر بنایا ہے۔ میں نے کہا خداوند کی تعریف ہو، بہن آپ آگے بڑھتی رہیں، ہاللویا۔ اور اسے خدا کے خادم، اس چرچ کے پاسٹر، اس چرچ کے پاسمان اور مرد خدا کے پیچھے جانے کی ذمہ داری تفویض کی گئی تھی، جس کے ساتھ وہ روح القدس کے وسیلے منسلک تھی، اور وہ آگے اور آگے اور آگے بڑھ رہی تھی تاکہ انجیل کی منادی ہو سکے اور روحوں کو بچایا جا سکے تاکہ وہ جہنم میں ابدیت نہ گزاریں، ہاللویا۔ اور اس لیے اس کے دل کی خواہش تھی کہ وہ خوشحال ہو تاکہ وہ بادشاہی کے کام میں فراہمی کا باعث بنے۔ ہاں، اس کی اپنی ضرورتیں تھیں، اور خدا نے اسے برکت دی تھی کہ وہ ان ضرورتوں کو پورا کر سکے، اس کے بچوں کا اچھی طرح خیال رکھ سکے، لیکن اس کا خدا کے لیے ایک دل تھا، بالکل اسی طرح جیسے ان خواتین نے خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں مدد کی تھی۔ تصور کریں کہ اگر آپ یسوع کے زمانے میں ہوتے جب وہ زمین پر تھا، کہ آپ یسوع کے ساتھ شراکت دار ہونے کے استحقاق کا تصور کر سکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ میں اس میں ہوں تاکہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں مدد کروں، خدا کو جلال دے۔ کیا اعزاز ہے، کیا فراہمی ہے۔ پولس کے پیچھے کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پولس، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ صرف دعاؤں میں بلکہ مالی مدد کے ساتھ بھی۔ آپ اس مسا کے اعزاز کا تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اسی وجہ سے خدا اپنے لوگوں کو اس قدر برکت کی نئی سطحوں میں، خوشحالی کی نئی سطحوں میں لے جاتا ہے، کیونکہ سنیں، خدا دنیا کے معاشی نظام کے خلاف پیتل کی عدالت
لانے والا ہے جس نے خدا کے لوگوں کو لوٹا ہے، جس نے خدا کے لوگوں کو قرض سے مغلوب کیا ہے اور خدا کے لوگوں کو مالی قرض کی غلامی میں ڈالا ہے۔ لیکن خدا ان عدالتوں کو پلٹ دے گا، خدا آپ کی زندگی میں فرشتوں کو بھیجے گا۔ اب خدا صرف آپ کو قرض سے نکالنا نہیں چاہتا تاکہ آپ آزاد ہو سکیں اور تعطیلات کی بے قید زندگی گزاریں اور خدا کی چیزوں میں دلچسپی نہ رکھیں۔ خدا آپ کو قرض سے اس لیے نکالنا چاہتا ہے اور خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی خدمت کریں۔ ہاللیلویا، خدا کو جلال دیں۔ بعض اوقات اچھے خدام کانفرنسز کرواتے ہیں اور کہتے ہیں اسرائیل جائیں اور کانفرنس میں جائیں۔ لوگ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، میں کام نہیں چھوڑ سکتا، میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، میں کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ خدا آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ اس لیے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ دوڑیں اور اس کی خدمت کریں۔ ابھی اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ آسمانی باپ، میں دعا کرتا ہوں کہ تو بوئز فرشتوں کو لوگوں کی زندگیوں میں بھیج جن کا تیری خدمت کرنے کا ارادہ ہے، جن کے پاس تیرے کام میں معاونت کا دل ہے، اور تو انہیں قرض سے نجات دلا، انہیں مالی قید سے نجات دلا، اور یہ کہ تیرا فضل اور برکت ان کے مالی معاملات پر ہو۔ اے باپ، سارا جلال ہم تجھے دیتے ہیں۔ یہوہ سوا، ہم تیری تمجید کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام میں ہم پاتے ہیں، آمین۔ خداوند نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو مسح کیا ہے اور انہیں اس کا کام مکمل کرنے کے قابل بنانے کے لیے آپ کی سرپرستی کی ہے۔ دراصل آج آپ کی زندگی میں بھی ایک سرپرست ہے تاکہ آپ اپنے کام کو مکمل کریں اور منزل کو حاصل کریں، اور وہ اس کتاب میں ہے، جب باروں کے کندھوں پر کھڑا ہونا۔ اس کتاب میں پاسٹر اسٹیون بروکس بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنی شناخت کو پا سکتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ اپنی بلاہٹ اور اپنی منزل اپنے بچوں میں منتقل کرتے ہیں۔ ابھی آرڈر کریں اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ، اور اس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع کی آڈیو سی ڈی بھی موصول ہوگی کہ کیسے ان راہوں پر چلنا ہے اور خدا کے لیے تیار ہونا ہے۔ آپ کو اس کتاب کو لینا چاہیے جو آپ کو حکمت کی چابی دے گی، جو آپ کے لیے الہی راستوں کے تالوں کو کھول دے گی۔ اسٹینڈنگ ان دی شولڈرز آف جائنٹ کو حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں، جو کہ اسٹیون بروکس کی بہترین فروخت ہونے والی کتاب ہے، جس کے ساتھ آپ کو مینٹلز آف ہیون کے موضوع پر بھی ٹیچنگز ملیں گی۔ تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 336-990-9001۔ ہر کوئی فرشتوں سے محبت کرتا ہے، جو نجات یافتہ نہیں وہ بھی فرشتوں کے بارے میں کہانی اور گواہیاں سننا پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ پروگرام دیکھا ہے اور ابھی تک خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول نہیں کیا، تو آپ آج ہی یہ کر سکتے ہیں اور اسے اس خدا کے طور پر جان سکتے ہیں جو فرشتوں کی تمام آسمانی فوجوں کا رب ہے۔ اگر آپ ابھی مسیح کو نجات دہندہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائیں اور میرے ساتھ یہ دعا دہرائیں۔ کہیں، خداوند یسوع، میرے دل میں آ، میرے سارے گناہوں کو دھو دے۔ میں آج اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، اپنی کتاب حیات میں میرا نام لکھ۔ میں تجھے اپنا خداوند اور نجات دہندہ مانتا ہوں۔ یسوع، آج مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں سارا جلال تجھے دیتا ہوں اور میں ساری زندگی تیری خدمت کروں گا۔ اگر آپ نے یہ دعا دل سے کی ہے تو اب آپ خداوند یسوع مسیح کے ہیں، وہ آپ کا خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ یہ آپ کی زندگی کا اب تک کا بڑا فیصلہ ہے۔ دوستو، مبارک ہو، اگلی بار پھر ملیں گے۔